نماز وتر کے بارے میں کچھ مسائل ہیں۔ وتر کا پڑھنا چونکہ واجب ہے، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے 2 رکعتیں اس نے مکمل کر لیں، تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا، اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورہ اخلاص بھی پڑھ لی۔ اب سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے دعائے قنوت پڑھنی تھی، اللہم انا نستعینک الی آخری، لیکن بجائے اس نے ہاتھوں کو باندھنے کی بجائے رکوع میں چلا گیا، یعنی تکبیر اٹھاتے ہوئے کانوں تک نہیں بلکہ رکوع میں چلا گیا۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اب اگر وہ رکوع کے قریب جھک گیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کو پیچھے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ رکوع کر لے، سجدہ کر لے، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس کے ہاتھ جو ان سے تھے وہ گھٹنوں تک ٹچ ہو گئے ہیں، پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں کو باندھا تھا، میں نے تو دعائے قنوت پڑھنی تھی۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ تھوڑا سا جھکا تھا، ہلکا سا معمولی سے جھکا تو اس کو یاد آ گیا، اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب یہ 3 صورتیں ہیں۔ تو جو پہلی صورت ہے یعنی رکوع کے قریب ہو گیا تھا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ پیچھے پلٹے نہیں بلکہ یہ آخر میں سجدہ ساوا کر لے، تو اس کا دعائے قنوت والا جو عمل رہ چکا تھا وہ سجدہ ساوے سے اس کا وہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک ٹچ ہو گئے تھے، تو اب یہ رکوع کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اس کے ہاتھ چونکہ گھٹنوں تک ٹچ ہو گئے، پھر اس کو یاد آیا اب یہ دوبارہ پلٹے نہ بلکہ اسی طرح رکوع کر لے، رکوع کے بعد سجدہ کر لے، تشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، سلام پھر کے یہ سجدہ ساو نکال لے، تو جو اس کا رکن رہ چکا تھا دعائے قنوت والا وہ اس سے تلافی اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اب وہ تھوڑا سا جھکا تھا، یعنی قریب ہی تھا لیکن اس کو خیال آ گیا، تھوڑا سا جھکا، اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو ہاتھ باندھنے تھے، دعائے قنوت پڑھنی تھی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت پلٹ جائے، دعائے قنوت مکمل کر لے، اس کو آخر میں سجدہ ساو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 صورتحال ہیں۔ اب یعنی اس کے طریقہ کار کیا ہیں، جو صورتیں ہیں، اب یعنی ہاتھوں کو ہم نے کہاں باندھنا ہے، کس طرح ہم نے بلند کرنا ہے، کس طرح چھوڑنا ہے۔ اب تیسری تکبیر ہے، یعنی اس نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، اب اس کے یوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے، الحمدللہ رب العالمین قل واللہ احد، اب یوں اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اب ہم نے ہاتھوں کو تیسری رکعت کے لیے یا اس کے جو ہاتھ چھوڑ کے ہم نے کانوں تک بلند کرنے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب تیسری رکعت میں ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہم نے قل واللہ احد پڑھ لی ہے، اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر کانوں تک بلند کرنا ہے، رفع یدین، یعنی رفع یدین کا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ہم نے بلند کرنا ہے۔ اب ہم نے ہاتھوں کو بلند کر کر پھر ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، قل واللہ احد ہماری مکمل ہو گئی ہے، جو بھی صورت پڑھ رہے ہیں اس صورت کو پایا تکمیل تک پہنچنے کے بعد یہیں سے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو بلند کر کے پھر ہم نے ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ یہ طریقہ سنت ہے، اسی کے طریقے کے مطابق نماز ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صورت اس نے مکمل کر لی، اب وہ ہاتھوں کو باندھ رہا ہے، اس نے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے، ہاتھ چھوڑ کے اس طرح کر رہا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یعنی یہ طریقہ جو پہلا ہے وہ ٹھیک ہے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھوں کو بلند کر کے پھر یوں باندھ لینا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو پہلے چھوڑ دیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو بلند کر لی، یہ ناجائز ہے۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو بلند کر کے یوں ہم نے ہاتھ لانا تھا، لیکن یہیں سے اللہ اکبر کہہ کے اس نے ہاتھ کو بلند کیے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر اس نے ہاتھ چھوڑ دی اور ہاتھ چھوڑ کے پھر یہ باندھ رہا ہے، تو یہ دوسرا طریقہ، یہ جو تیسرا طریقہ یہ بھی غلط ہے۔ جو پہلا طریقہ تھا کانوں یعنی یہیں سے ہاتھ اٹھے، یہیں سے ہاتھ بلند ہوئے، پھر یہیں سے آپ کے ناف کے نیچے باندھے، یہ طریقہ درست ہے۔ لیکن یہاں سے چھوڑ کے ہاتھ کو بلند کر کے پھر کیے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو سے ہے کہ آپ نے یہاں سے کانوں تک ہاتھ بلند کیے، پھر چھوڑ دیے، پھر یہ کر لیے، تو یہ بھی طریقہ ناجائز ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اب دعائے قنوت میں پڑھنا ہے تیسری رکعت میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ سبق ہے۔ لیکن ایک شخص ہے اس کو یہ سبق نہیں یاد ہو رہا یا غلطی کر رہا ہے، اس کو مطلب تراجم کے اندر یا زبر زیر کے اندر غلطی ہو رہی ہے یا اس کے جو الفاظ ہیں اس میں غلطی ہو رہی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ 3 بار یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی دعائے قنوت کی بجائے اس کو یاد کرنا ضروری ہے، لیکن جس کو نہیں یاد ہو رہا یا اس کا سبق غلط ہے، اس میں زبر زیر کی کمی پیشی ہو رہی ہے یا معنی کے اندر غلطی ہو رہی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ 3 بار یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی،
رکوع کر لے تو اس سے اس کا دعائے قنوت والا سبق پورا ہو جائے گا۔ یہ پہلی صورتحال۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دوسری یہ ہے کہ اس میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ لے تو دعائے قنوت والی تلافی پوری ہو جائے گی۔ اور تیسری حدیث میں یہ آتے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت الی آخری یہ بھی دعا پڑھ لے تو اس کی تلافی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ نماز والا وہی جو ہے اللہم انا نستعینک کا اس کو یاد کرنا ضروری ہے، وہی اس کے اندر سبق پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ اور بعض لوگ اس میں سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو یاد نہیں ہوتا وہ دعائے قنوت کی بجائے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو سورہ اخلاص پڑھنا اس میں ناجائز ہے۔ اللہ